نظامت کر دی تھی، ایک بڑی شخصیت کی نظامت کا موقع ملے تو اس علاقے میں تعارف ہوگا اور پھر محبوبیت کے جلوے صدرنگ دیکھنے کو ملیں گے۔ تعارف کی ضرورت ہے۔ میں نے اپنے تعارف کے لیے قطع کہا تھا کہ عقیدت ہم نہیں کرتے، محبت ہم نہیں کرتے، نہیں جس کی ضرورت اس کی چاہت ہم نہیں کرتے۔ امام احمد رضا کا بغض جن کے دل کے اندر ہے، کبھی بھی ایسے لوگوں کی نقابت ہم نہیں کرتے۔ کم از کم اس تناظر کا تعارف تو ہونا چاہیے نا۔ ہمارے بڑے بھائی ہیں اسد اقبال صاحب قبلہ، ان کی کرم فرمائی اور ان کی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے۔ اللہ انہیں شاد و آباد رکھے، یہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ ہاں تو میں نے عرض کیا تھا کہ ایک دو کر کے جائیں، ضرورت سے فراغت حاصل کر کے تشریف لائیں۔ کم از کم حضرت کی خطابت کے بعد میں تعارف کے طور پہ، تبصرے کے طور پہ دو چند جملے بولوں تو اسے کم از کم سن تو لے آپ کہ حضرت نے کیا کہا، اور اسے شعری تناظر میں ڈھال کر آپ تک کیا عرض کر رہا ہوں۔ حضرت کی گفتگو کا جو سب سے آخر ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ ٹھہرا نہیں، ہر شام و سحر پھیل رہا ہے۔ آواز بلند ہو، جو لوگ کھڑے ہیں بیٹھ جائیں۔ ٹھہرا نہیں، ہر شام و سحر پھیل رہا ہے، تیزی سے صداقت کا اثر پھیل رہا ہے، سرگرم ہے ابو جہل کی تنظیم مسلسل، اسلام زمانے میں مگر پھیل رہا ہے۔ یہی آخری گفتگو تھی حضرت کی، اور 10 منٹ قبل جو موضوع تھا وہ یہ تھا کہ کوئی محمودی تو کوئی ایازی بن کے مرتے ہیں، بڑے اچھے ہیں جو ملت کے غازی بن کے مرتے ہیں، تمنا جن کے دل میں ہوتی ہے جنت میں جانے کی، وہ چاہے کچھ بھی ہو جائے نمازی بن کے مرتے ہیں۔ شعر پہنچ رہا ہے مگر آپ داد و تحسین سے خوبصورتی کے ساتھ نواز نہیں رہے ہیں۔ ایک قطعہ سنیں، شجاعت کا نیا لے کر کوئی آئین آئے گا، اہل فن اہل دانش اس قافیے پہ، چونکہ بلبلے جھارکھنڈ خطیب الہند شیر سنیت حضرت علامہ آصف اقبال صاحب قبلہ گریڈی جھارکھنڈ تشریف لا چکے ہیں۔ سنیں، تیار ہیں پڑھا جائے قطعہ؟ بھائی کتنے لوگ تیار ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر بیداری دونوں۔ شجاعت کا نیا لے کر کوئی آئین آئے گا، دل مظلوم کو دینے کوئی تسکین آئے گا، برے حالات سے دوچار ہے امت محمد کی، ہمیں لگتا ہے پھر کوئی صلاح الدین آئے گا۔ غازیانہ اثر، غازیانہ تیور، مجاہدانہ انداز اور سرفروشانہ جذبہ حضرت علامہ مفتی شہریار رضا صاحب قبلہ کے اندر ہے۔ خطبائے اسلام میں، موجودہ خطبائے اسلام میں نہایت ذہین، پرعزم اور مضبوط قوت ارادی کے مالک ہیں۔ حق گوئی اور بے باکی میں تو اپنے اسلاف کرام کے مظہر نظر آتے ہیں، نقش قدم پہ گامزن ہیں۔ اللہ پاک علامہ مفتی شہریار رضا صاحب قبلہ کو سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے، کہہ دیجیے آمین۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ مسئلہ باریک سے باریک تھا، حل ہو گیا، آپ کی تقریر سے جلسہ مکمل ہو گیا۔ میں کمیٹی نوجوانان اہل سنت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں ادب اور احترام کے ساتھ۔ بلبل حدائق بخشش، بین الاقوامی شہرت یافتہ شاعر حسان الہند حضرت اسد اقبال کلکتوی صاحب قبلہ سے عرض گزار ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے مخصوص لہجے میں، چونکہ شروعاتی دور میں ایک کلام پڑھا مگر بہت معیاری، میں حضرت سے گزارش کر رہا ہوں حضرت اسد اقبال صاحب قبلہ کلکتوی سے تشریف لائیں۔ نعرہ لگایا جائے کیا؟ خوش ہو کر نعرہ لگائیے، اس لیے خوش ہو جائیے کہ آپ کے ہاں حضرت اسد اقبال کلکتوی آ گئے۔ جی نہیں یہ خوشی کی بات ہے نا، جی چہرے پہ مسرت و شادمانی، اتنے بڑے شاعر کا آ جانا ہی جلسے کی کامیابی کی علامت ہے۔ اللہ پاک ایسے چمکتے شیری ہیرے کی چمک کو برقرار رکھے، آمین تو کہہ دیجئے۔ تو ہاتھ اٹھا کر استقبال کر سکتے ہیں کیا؟ اٹھانا ہے تو دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے، نعرہ تکبیر، آواز اور بلند ہو جائے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، غوث الورا کانفرنس، زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، حضرت اسد اقبال کلکتوی۔ زندہ باد۔ ایک اچھا شعر پڑھ دوں کیا استقبالیہ؟ جی عطاؤ۔ درد کا سطح خیالات سے پہلو نکلے، رات کی پلکوں سے احساس کا جگنو نکلے، اے رسول عربی سیدی مکی مدنی،
मेरी सांसों से तेरी नाद की खुशबू निकली। जिंदाबाद। तशरीफ लाए हजरत असद इकबाल साहब क़िबला कलकत्तवी। माजरत के साथ मैंने जो अर्ज किया है, मैंने मोहब्बतन, ताकि आप चूंकि बड़े भाई हैं, दस्ते शफकत आपका जिसके सर पे पड़ जाएगा वो भी वो शोहरतों के आफाक पे अपनी मौजूदगी का नक्श मुरतब कर देगा। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। एक मर्तबा और कहिए हाथ उठाकर, या हुसैन। या हुसैन। हेलो।